اچھا، تو وہ ایک اور سوال ہے کہ جب یہ منافق تھے عمر اور ابو بکر، تو نبی پاک نے اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ نبی ساتھ ایک گھر میں تو نہیں رکھا نا، ساتھ رکھا ہے. ساتھ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کمرے میں بند کر کے اپنے ساتھ تو نہیں رکھا نا. مدینے میں یہ رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے کسی منافق کو نہیں نکالا، منافقین کو نہیں نکالا، سوائے ایک آدمی کو جو عثمان کے چچا تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑاتا تھا، وہ نقل اتارتا تھا نا، اس کو مدینے سے. باقی کسی منافق کو نہیں نکالا، اور کسی منافق کو منع نہیں کیا کہ مسجد میں نہ آؤ، نماز نہیں پڑھ سکتے. کسی منافق کو نہیں بتایا کہ تم میرے ساتھ جنگوں میں نہیں جا سکتے. کسی منافق کو نہیں بتایا کہ تم میرے پاس آ کے زکوٰۃ نہیں لے سکتے، مسلمانوں کے جو زکوٰۃ آ رہے ہیں ان کو نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کہتے ہیں ساتھ رکھا ہے، ابو بکر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اہم عہدے نہیں دیے. اگر آپ سے مراد یہ ہے کہ ان کو عہدے دیتے تھے تو دکھاؤ نا، کون سے لشکر پہ ابو بکر یا عمر کو انہوں نے کمانڈر معین کیا، امیر معین؟ کسی پہ نہیں. کب ان کو کسی وفد کا سربراہ معین کیا؟ کبھی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر دونوں کو اپنے وفات سے کچھ دن پہلے اسامہ ابن زید کے لشکر میں سپاہی مقرر کیا، اور اسامہ ایک 15 سالہ لڑکا کو، 15 سالہ نوجوان کو ان کا جنرل مقرر کیا. اس سے زیادہ بے عزتی مجھے بتاؤ جی. آپ کہتے ہیں بڑے بڑے صحابہ تھے، یہ بڑا صحابہ کیا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے کچھ دن پہلے ان کو اسامہ ابن زید کے کمان کے اندر کہا کہ تبوک چلے جاؤ، 2 مہینے کا پیدل راستے پہ چلے جاؤ، اور یہ گئے نہیں نکلے، ضد کیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کہتے ہیں ساتھ رکھا، تو مجھے بتاؤ ساتھ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ کہتا ہو کہ ایک مکان میں بند کر کے رکھا ہے تو یہ جھوٹ ہے. اگر مراد یہ ہے کہ وہ مدینے میں رہتے تھے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، صدقات وغیرہ لیتے تھے، خطبے سنتے تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی منع نہیں کیا کہ تم نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو علامہ صاحب ادھر ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہماری جو کتب ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو اب اس کا ہم کدھر جائیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عمر کا کیا دین تھا؟ بت پرست تھا. آپ نے آج تک دیکھا کہ ایک سابقہ بت پرست نبی بنے؟ آپ کا بت پرست نبی نہیں، کبھی نہیں دیکھا. تو یہ حدیث جھوٹ ہے. پر یہ حدیث جھوٹ ہے، کیونکہ عمر صاحب پہلے بت پرست تھے، بت پرستوں کو نبوت نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ حدیث جھوٹ ہے. اور ہاں وہ افلا والا واقعہ بھی مجھے پتا ہے اس کا. اور ایک اور میں بات بتاؤں نا، نبوت سے بڑا کوئی عہدہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اگر ہمارے نبی نہ آتے تو ابو بکر عمر کو نبوت مل جاتا نا. آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی فضیلت نہیں ملی، تو اسی وجہ سے تو وہ دشمن تھے نا پیغمبر کے. اسی وجہ سے ان کو سخت دل میں دشمنی تھی، ڈر بار نظر آتے تھے. اسی کی وجہ سے مجھے نبوت نہیں، اتنا بڑا عہدہ نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ عمر کے سینے میں نبی پاک نے لات بھی ماری جو ظلم کیا نا اسی وجہ سے. بتاؤ جی مزید. تو ایک اور سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو ابو بکر نے انہیں فدق نہیں دیا تو سیدہ ناراض ہو گئی. تو پھر ہماری کتب میں یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے پھر اس کی بیعت بھی کر لی بعد میں، بی بی سیدہ کے وفات کے بعد. دیکھو بیعت کا مطلب اگر یہ ہے، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اس کو خلیفہ مانا نا، امام مانا ہے، پیشوا مانا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کبھی خلیفہ بنایا نہیں ہے، امام بنایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس کو امام بنایا وہ مولا علی علیہ السلام ہے، مولا علی علیہ السلام ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، اور ایک ایسے خلیفے کی جس کی خلافت پیغمبر کی جانب سے نہیں ہے، سیاست کی جانب سے، اس کو اپنا شرعی امام مان لے؟ یہ دنیا دار لوگ کر سکتے ہیں، یہ منافق لوگ کر سکتے ہیں، لیکن امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ہیں، ان کے نفس نفی سے وہ نہیں کر سکتے. دیندار آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ بالکل. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی وہی مجھ سے مقام ہے جو ہارون کو موسیٰ سے. اب ہارون جا کے مثلا کسی ایک عام موسیٰ کے ایک عام صحابی کے کہہ دے کہ تو میرا امام ہے، میں تیرے اطاعت کرتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. نہیں ہو سکتا. تو علامہ صاحب آخری سوال میرا ہے کہ میں اب ایز اے اسٹوڈنٹ، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اچھی یہی سب کچھ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی مشورہ دیں میں کہاں سے سٹارٹ لوں؟
اسٹارٹ میری تقریروں کو سن لیں، میرے مناظرات کو سن لیں، یہ بہترین اسٹارٹ ہے، ٹھیک ہے نا.